السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کے ایک بہت ہی بنیادی، ایک مرکزی عقیدے پر بات کر رہے ہیں، ختم نبوت۔ یعنی یہ کہ نبوت کا سلسلہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آخر یہ تصور اتنا اہم کیوں ہے، اور صدیوں سے امت کے علماء کا اس پر کیا سوچ رہی ہے، کیا موقف رہا ہے؟ ان سوالات کو سمجھنے کے لیے آج ہم مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم سے لیے گئے کچھ اقتباسات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ وعلیکم السلام، جی بالکل۔ اور اس جائزے میں جیسے آپ نے کہا، ہم خاص طور پر اجماع امت کو دیکھیں گے، یعنی امت مسلمہ کا جو متفقہ موقف ہے عقیدے پر، اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام میں اجماع ایک بہت آپ کہہ لیں بنیادی ستون ہے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیوں اتنا مرکزی مانا گیا۔ یہ صرف کوئی کلامی بحث نہیں ہے، بلکہ دین کے اصل ڈھانچے کا حصہ ہے۔ آئیے ان ذرائع کو دیکھتے ہیں ذرا۔ چہے شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام کے فوراً بعد ہی امت میں اس عقیدے پر ایک اتفاق رائے، ایک کنسنسس بہت جلدی بن گیا۔ مثال کے طور پر دوسری صدی ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ جی جی۔ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو امام صاحب کا رد عمل بڑا آپ کہیں سخت تھا۔ انہوں نے نہ صرف اسے کافر کہا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی اس سے دلیل مانگے گا نا، اس کے دعوے کی کوئی نشانی، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہم کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود فرما گئے ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جی، امام ابو حنیفہ کا یہ جو موقف ہے نا، یہ ایک بہت اہم نقطہ واضح کرتا ہے۔ اصل میں ان کے نزدیک ختم نبوت کا عقیدہ قرآن و سنت سے اتنا واضح تھا، اتنا طے شدہ تھا کہ اس پر مزید کوئی ثبوت مانگنا یا کوئی نشانی طلب کرنا، یہ خود اس بنیادی عقیدے پر شک کرنے جیسا تھا۔ اور اسلام میں جو چیزیں ضروریات دین کہلاتی ہیں، یعنی دین کے بالکل مانے ہوئے بنیادی حقائق، ان پر شک کرنا ہی ایمان کے لیے بہت خطرناک سمجھا گیا ہے۔ تو یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں تھا، یہ دین کی بنیادوں کے تحفظ کا سوال تھا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو اتنا مضبوط موقف تھا، اس کی جڑیں تو خود قرآن کریم میں ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 40، جہاں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ جی، یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ جو ترکیب ہے خاتم النبیین، یہ بہت اہم ہے۔ ابتدائی مفسرین نے اسے کیسے سمجھا؟ جی، یہ ترکیب ہی بالکل فیصلہ کن ہے۔ تیسری صدی ہجری کے بہت بڑے مفسر ہیں امام ابن جریر الطبری۔ وہ اپنی تفسیر میں خاتم النبیین کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ یعنی جیسے کوئی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے نا، اور اب وہ قیامت تک کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، یہ لفظ خاتم یعنی تا پر زبر کے ساتھ، اور ایک دوسری قرات ہے خاتم تا پر زیر کے ساتھ۔ اچھا۔ جی، خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، یعنی وہ آلہ، وہ سٹیمپ جس سے مہر لگا کر کسی چیز کو بند کرتے ہیں یا مصدقہ بناتے ہیں۔ اور خاتم کا مطلب ہے ختم کرنے والا، آخری فرد۔ تو آپ دیکھیں، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بند کرنے والے ہیں، آخری نبی۔ اچھا، تو قرآن کی یہ واضح آیت بھی ہو گئی اور ابتدائی تفسیر بھی یہی کہہ رہی ہے۔ کیا بعد کے ادوار میں بھی ہمیں یہی تسلسل، یہی اتفاق رائے نظر آتا ہے؟ بالکل، اور یہ تسلسل حیران کن حد تک مضبوط ہے۔ آپ دیکھیں، چوتھی صدی ہجری میں امام طحاوی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کا آپ سب میں خلاصہ ہے، صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں وہ بالکل واضح طور پر بغیر کسی شک و شبے کے لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب بندے ہیں، پسندیدہ نبی ہیں، رسول مجتبی ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی ہے اور نفس پرستی ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل شروع سے ہی
بنیادی اسلامی عقائد کا متن کا حصہ رہا ہے۔ اور پھر امام غزالی جیسے عظیم مفکر اور فلسفی 5ویں صدی ہجری میں، انہوں نے بھی یقیناً اس پر بات کی ہوگی۔ تعداد فی الاعتقاد میں کہتے ہیں کہ پوری امت نے خاتم النبیین اور حدیث لا نبی بعدی سے متفقہ طور پر یہی مطلب سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول، اور وہ اس بات پر بہت سخت تنبیہ کرتے ہیں کہ ان واضح نصوص کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تعویل سے کیا مراد ہے یہاں؟ تعویل سے مراد ہے کہ الفاظ کا جو ظاہری متفقہ مفہوم ہے اسے چھوڑ کر کوئی دور کی کوڑی لائی جائے، کوئی مجازی یا غیر حقیقی معنی نکالا جائے جو اصل مقصد کے خلاف ہو۔ امام غزالی کے نزدیک ایسا کرنا اجماع امت کا انکار ہے، اور عقائد کے معاملے میں اجماع کا انکار بہت ہی خطرناک بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لغت کے اعتبار سے کوئی اور معنی نکالنے کی شاید گنجائش نظر بھی آ رہی ہو، لیکن جب امت کا اتفاق ایک معنی پر ہو گیا تو اس سے ہٹنا صحیح نہیں؟ بالکل، امام غزالی کا نقطہ یہی ہے کہ دین کے بنیادی عقائد لغت کی باریکیوں سے نہیں طے ہوتے، وہ قرآن، سنت اور ان دونوں کی روشنی میں امت کے متفقہ فہم سے طے ہوتے ہیں۔ اور اسی بات کو آپ دیکھیں 6 صدی ہجری کے ایک اور بہت بڑے عالم ہیں، قاضی ایاز۔ جی، الشفا والے؟ جی ہاں، الشفا والے اپنی مشہور کتاب الشفا میں وہ اس بات کو اور زیادہ کھولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص خود نبوت کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ نبوت محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، کسبی ہے، یا حتیٰ کہ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرے لیکن یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، ایسے تمام لوگ کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اور لا نبی بعدی فرمانے کا انکار کر رہے ہیں۔ اور قاضی ایاز یہ بھی کہتے ہیں کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ ان الفاظ کا مطلب بالکل صاف ہے، واضح ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل یعنی کوئی اپنی مرضی کی تشریح یا تخصیص یعنی اسے کسی خاص صورتحال تک محدود کرنا اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی واضح اور دو ٹوک موقف ہے۔ قاضی ایاز کی بات سے تو لگتا ہے جیسے انہوں نے ہر ممکنہ راستہ بند کر دیا ہے جس سے کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ جی ہاں، ان کا تجزیہ بہت جامع ہے۔ وہ براہ راست دعوے کو بھی رد کرتے ہیں، بالواسطہ دعوے جیسے خاص قسم کی وحی یا الہام کا دعویٰ جو انبیاء کے لیے خاص ہو اسے بھی رد کرتے ہیں، یا پھر فلسفیانہ دعوے کہ نبوت حاصل کی جا سکتی ہے، ان سب کو وہ ختم نبوت کے بنیادی عقیدے کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ اور جو بات اس اجماع کو اور زیادہ اب کہیں وزنی بناتی ہے وہ اس کی جغرافیائی اور تاریخی وسعت ہے۔ اچھا؟ جی، یہ کسی ایک علاقے یا ایک دور کے علماء کا موقف نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھیں اندلس یعنی اسپین میں امام ابن حزم سے لے کر مصر اور شام میں امام غزالی، قاضی ایاز، ابن کثیر، وسطی ایشیا اور ایران میں علامہ زمخشری، علامہ بیضاوی، اور ہندوستان میں آپ دیکھیں 12ویں صدی ہجری میں فتاوی عالمگیری مرتب ہوئی۔ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ تو مشرق سے مغرب تک ہر جگہ مرکزی دھارے کے تمام مستند علماء نے اس عقیدے کو بغیر کسی اختلاف کے مانا ہے اور بیان کیا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست تاریخی تسلسل ہے، لیکن یہاں ایک سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے اور زیر بحث بھی رہتا ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخری زمانے میں واپسی کا عقیدہ۔ کیا یہ ختم نبوت کے تصور سے ٹکراتا نہیں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور علماء نے اس کا بڑا واضح جواب دیا ہے۔ تقریباً تمام ہی مستند علماء جیسے علامہ بیضاوی ہیں، حافظ ابن کثیر ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں سادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ جی پہلے۔ تو جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ ایک نئے نبی کے طور پر نہیں آئیں گے، نہ کوئی نئی شریعت لائیں گے، نہ ان پر کوئی نئی وحی آئے گی، بلکہ وہ امت محمدیہ کے ایک فرد کے طور پر آئیں گے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے اور ایک طرح سے دین محمدی کی تصدیق کریں گے، اس کی نصرت کریں گے۔ چونکہ وہ پہلے سے نبی ہیں، ان کی واپسی سے نبوت کا کوئی نیا سلسلہ شروع نہیں ہوتا، وہ اسی پچھلی نبوت پر قائم ہیں۔
یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ اچھا، تو اب اگر ہم اس سارے تاریخی اور علمی پس منظر کو دیکھیں تو اس سب کا حاصل کیا ہے؟ مطلب یہ جو ماخذ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی روشنی میں نبوت ختم ہونے کی حکمت کیا بیان کی گئی ہے؟ کوئی وجہ؟ جی، ماخذ میں اس کی چند بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اب نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ دیکھیں، پہلے انبیاء عام طور پر کچھ خاص حالات میں آتے تھے۔ یا تو کسی قوم تک پیغام پہنچانا ہوتا تھا جہاں پہلے نہیں پہنچا، یا پچھلی تعلیمات میں کچھ بگاڑا گیا ہوتا تھا، یا دین کو مکمل کرنا ہوتا تھا، یا کسی نبی کی مدد کے لیے کوئی اور نبی بھیجا جاتا تھا۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ کیسے؟ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے، عالمگیر ہے۔ قرآن و سنت مکمل طور پر محفوظ ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن میں ہے نا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ تو عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو نبوت کا سلسلہ جاری رہنے کی اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ صحیح۔ اور کوئی دوسری بڑی حکمت بھی بیان کی گئی ہے؟ جی، دوسری بڑی حکمت امت مسلمہ کے اتحاد کا تحفظ ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی نیا نبی آتا ہے تو انسانیت لازماً اس کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ماننے والے ایک الگ امت بن جاتے ہیں، نہ ماننے والے کافر قرار پاتے ہیں۔ ختم نبوت کو اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے امت محمدیہ کو ایک مرکز پر جمع کر دیا، یعنی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، اور اسے مزید تقسیم ہونے سے بچا لیا۔ اب قیامت تک تمام مسلمان ایک ہی رسول کے پیروکار ہیں، ایک ہی کتاب کے ماننے والے ہیں، ایک ہی امت کا حصہ ہیں۔ یہ عالمی بھائی چارے اور اتحاد کی بنیاد ہے۔ یہ واقعی بہت گہری حکمتیں ہیں، اور آخر میں یہ ماخوذ اس عقیدے کی سنگینی پر، اس کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے۔ جی ہاں، بار بار یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ختم نبوت پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد کا حصہ ہے۔ اصول دین یا ضروریات دین جنہیں کہتے ہیں، اس کا انکار کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو نبی ماننا ان تمام علماء اور اجماع امت کے مطابق انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ماخوذ ایک طرح سے ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ایک طرف ختم نبوت کے حق میں قرآن کی واضح آیت ہے، بہت سی صحیح احادیث ہیں، پوری امت کا 1300 سال سے زیادہ کا متفقہ اجماع ہے، عقلی دلائل ہیں، اور دوسری طرف کسی نئے مدعی نبوت کا دعویٰ ہے۔ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ کس کی بنیاد زیادہ مضبوط ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو بنیادی نقطہ یہی سامنے آتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانا، یہ اسلام کا ایک ایسا ستون ہے جو غیر متزلزل ہے، بنیادی ہے اور متفق علیہ ہیں۔ اس کی جڑیں قرآن میں ہے، وضاحت سنت میں ہے، اور تصدیق صدیوں کے اجماع امت میں ہے۔ بالکل۔ اور جب یہ بات طے ہو گئی کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے اور آخری پیغام یعنی قرآن و سنت مکمل اور محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ صورتحال ایک اہم سوال پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اب جبکہ رہنمائی کے لیے کسی نئے نبی کا انتظار نہیں کرنا، تو اس آخری اور مکمل ہدایت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے اپنی زندگیوں میں قائم کرنے اور اسے پوری انسانیت تک پہنچانے کے سلسلے میں امت مسلمہ کی اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو اس سارے علمی مباحثے کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے اور یقیناً غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔